بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تاریخ انسانی میں یروشلم ایک واحد شہر ہے جو دنیا میں موجود 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت ہی پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس شہر پر حملے بھی ہوئے جس کے دوران یہودی دربدر ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ماہر آثار قدیمہ ان کھنڈروں میں موجود وہ عمارتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شہر کے اجڑنے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے اور ان کا نام قرآن پاک میں 16 مرتبہ آیا ہے، اور وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہی عطا ہوئی۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں خلیفہ کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ آپ کو بادشاہت ملنے سے 1000 قبل وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمویل علیہ السلام تھے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ یوں اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت شمویل علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ شرط رکھی کہ جب تک صندوق سکینہ ان کے حوالے نہ کر دیا جائے وہ طالوت کی بادشاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ دوستوں، یہ تابوت سکینہ آخر کیا تھا اور بنی اسرائیل اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس ہی رہا اور پھر بطور وراثت آپ کی اولادوں تک منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یوں آپ کے بعد یہ آپ کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ یوں یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس تابوت میں تورات کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا عصا مبارک اور پیرہن، اس کے علاوہ من و سلویٰ کا من ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا پر بھٹکنے کے دوران ان پر اللہ نے فرمایا۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنی قوم کو نجات دلوا کر ایک صحرا میں پہنچے تو یہ ایک ویران صحرا میں تن و تنہا موجود تھے، کھانے پینے کا بھی کوئی ذریعہ نہ تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے من و سلویٰ ان پر کھانا اترتا تھا۔ یہ تابوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ایک تحفہ تھا، اور انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش ہوتی یا جنگ میں ہار کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ یعنی یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا، مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم و ستم کی انتہا کرنے لگے تو ان کی بدعمالی اور نحوست کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا، اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر کوڑا اور نجاست کی جگہ پر پھینک دیا۔ اس بے ادبی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر بھی عذاب نازل فرمایا، یہاں تک کہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں۔
اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے۔ لہٰذا انہیں یہ سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جو ان پر اس صندوق کی بے حرمتی کرنے پر نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اس صندوق کو تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈالا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس صندوق کو اٹھا کر حضرت شومیل علیہ السلام کے حضور پیش کر دیا۔ یوں حضرت شومیل علیہ السلام نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور شرط کے مطابق یعنی صندوق سکینہ کی واپسی ہونے پر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں کم عمری میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں کے سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، مگر پورے اسرائیلیوں میں کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ اس سے مقابلہ کر سکے۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا اور ان کے دلوں میں حضرت داؤد کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ لہٰذا طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بیاہ دی اور یوں وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بنے اور انہیں نبوت بھی عطا کی گئی۔ آپ ہی نے یروشلم کی بنیاد رکھ کر وہاں تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل یا محل تعمیر کرنا شروع کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ کے دور حیات میں یہ ہیکل بن کر مکمل نہ ہو سکا اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اسی بنا پر اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سلیمان ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے حکم پر جنات کو ان کے تابع ہونے اور جانوروں کی بولیاں سمجھنے کے معجزات کے علاوہ انہیں ایسی سلطنت عطا کی گئی تھی جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملی اور نہ ہی کبھی مل سکے گی، جس کے لیے انہوں نے خود اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی۔ دوستوں، ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا اور یوں یہ 410 سالوں تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی طویل عرصے تک جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں ہاشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئے۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا اور اس دوران اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہ مل سکا، جبکہ یہودی بھی اس حملے کے دوران در بدر ہو کر رہ گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ کور کبیر یا ذوالقرنین، جنہیں سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے بنا کسی خون ریزی کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ اسی بنا پر ذوالقرنین کو یہودی اپنا مسیحا بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دوران ہیکل سلیمانی دوبارہ بن کر تعمیر ہوا، لیکن یہ تعمیر بھی صرف 430 سالوں تک قائم رہ سکی، جبکہ اس دوران تابوت سکینہ کو بھی یہاں واپس نہ لایا جا سکا، جو پہلے ہیکل کی تباہی کے دوران غائب ہوا تھا اور دوبارہ کبھی نہیں مل سکا تھا۔ اسی عرصے کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی، لہٰذا 70 عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم کو حملہ کر کے تباہ کر دیا اور یوں ہیکل سلیمانی بھی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے اور ہزاروں یہودیوں کو غلام بنا کر جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس خون خرابے کے بعد کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچا کہ صندوق سکینہ کا کیا بنا،
مگر دوستوں، آخر یہ صندوق سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودیوں کا اس بات کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اردن کے علاقے میں کہیں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں ملکہ کی تخت پوشی کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کے مختلف حصوں سے اس کے دعوے سامنے آتے رہتے ہیں، اور یہودی اور ماہرین اسے ڈھونڈنے کے لیے کافی کوششیں کر رہے ہیں، مگر در حقیقت یہ اس وقت کہاں موجود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یقیناً جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خود ظاہر نہ کرنا چاہے، اسے کوئی بھی کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے اس چینل الجیلانی اسلامک سٹوریز کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ جائیں۔ جزاک اللہ۔